میرا دل چاہتا ہے کہ اس وقت عام بیان کے انداز کے بجائے میں کچھ مشورے دوں. پہلے تو اس بات پر خوشی کا اظہار کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کی توفیق دی کہ آپ اس ملک میں رہتے ہوئے اپنی اسلامی آئیڈینٹی اور کلچر کو برابر مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اور خاص طور پر گجرات کے جو کمیونٹی ہے، علماء ہوں، بزنس مین ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، دنیا میں اکثر جگہ پر یہی دیکھا جاتا ہے کہ ان کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توفیق ملی ہوئی ہے. اور عام طور پر لوگ جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو بہت بدل جاتے ہیں. شاید آپ کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ بہت محقق علماء کے نزدیک انڈیا میں جتنے انبیاء علیہ السلام گجرات کے علاقے میں مدفون ہیں اتنے پورے انڈیا میں کہیں اور نہیں. شاید یہ اسی کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور آپ کی یوتھ کو، آپ کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو، آپ کی آنے والی جنریشنز کو بھی انہی ویلیوز کو اور اسی انداز کو اپنے سینے سے لگائے رکھنے کی توفیق. لوگوں کو عام طور پر اپنے گھر کی بہت سی چیزوں کی قدر نہیں ہوتی. کہتے ہیں گھر کی مرغی ورنہ ان ملکوں میں اس طرح بچوں کی تربیت کرنا، جس طرح دو معصوم بچوں نے ایسی ایمان کو بڑھا دینے والی نظم سنائی کہ اللہ ان بچوں کو اپنے وقت کا ولی اور داعی بنا دے. اللہ ان کی ماں باپ کی آنکھوں کی ان کو ٹھنڈک بنائے اور سب بچے آپ کے جتنے بھی ہیں آپ سب کے گھروں میں خوشیاں اور برکتیں اتریں. اسی لیے میں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیان کرنے کے بجائے جیسے کوئی گھر کا ایک فرد ہوتا ہے، فیملی کا ایک ممبر ہوتا ہے، ذرا عمر زیادہ ہے اس کے کچھ تجربے زیادہ ملے ہیں، تو وہ کچھ آپ کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں جیسے کوئی میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں اور اپنے بھائیوں، اپنے بزرگوں اور اپنے بچوں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے نوجوانوں سے، اپنے جگر کے ٹکڑوں سے، امت کے مستقبل سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. پہلا سبق تو یہی ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہماری زندگی سے گناہ نکل جائے. بہت بڑا ہے اللہ، سب سے بڑا ہے. اس اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں اور کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم پہچان گئے.
روزانہ اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی یاد، اس سے تعلق، اس سے امید، اس کا ادب، اس کی عظمت، اس کا احترام، اس میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے، ہر چیز ہم میں سے ہر ایک کو ایک شوق اللہ نے دیا ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں کے اندر ایک فطری طور پر ایک جذبہ اللہ نے رکھا ہے کہ ہر چیز کی کوالٹی میں وہ امپروومنٹ چاہتے ہیں۔ آج سے 40-50 سال پہلے جس قسم کے مکانوں میں ہم رہتے تھے، آج ہم اس سے بہتر مکانوں میں رہتے ہیں کہ نہیں؟ جیسے کھانے کھاتے تھے اس سے بہتر کھانا کھاتے ہیں کہ نہیں؟ جیسے کپڑے پہنتے تھے اس سے بہتر کپڑے، جن سڑکوں پر چلتے تھے ان سے بہتر سڑکیں، ہر چیز بہتر ہے، ایون جوتے چپل بھی بہتر ہوں گے۔ مگر افسوس ہماری نمازیں بہتر نہیں ہوں، ہمارے رکوع اور سجدے بہتر نہیں۔ 25-30 سال پہلے بھی ہم جیسی نماز پڑھتے تھے، شاید آج بھی ہم ویسی ہی نماز پڑھ لیں۔ تو میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں بہت محبت کے ساتھ، اور آپ کا حق تو یہ تھا کہ میں آپ میں سے ایک ایک کے گھر الگ الگ جاتا، ایک ایک کی دکان پر جاتا، اور وہاں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کرتا کہ اپنی نمازوں کو بہتر بناؤ، سب چیز بہتر بناؤ، کوئی حرج نہیں، کاریں بہتر، مکان بہتر، کپڑے بہتر، اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا، اسلام بہت آسان ہے۔ لیکن ایک بات ضرور اللہ اور اس کے رسول بہت محبت سے ہمیں سمجھاتے ہیں، یہ غلطی مت کرنا کہ یہ سب چیزیں تو بہتر بناؤ لیکن اپنے ایمان کو اور اعمال کو بہتر نہ بناؤ، یہ غلطی نہ کرو۔ ان چیزوں کو بہتر بناتے ہوئے بالکل سیریسلی اپنا جائزہ ہر شخص خود لے، کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے میرے اندر۔ اگر ہر شخص خود اپنا جائزہ لے، انٹروسپیکشن کرے، تو وہ خود سمجھ لے گا کہ میرے اندر مثلا غصہ بہت ہے، مجھے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھنا پڑے گا، میرے اندر وقت کی پابندی کی کمی ہے، وہ مجھے سیکھنی پڑے گی، میں وعدہ کر لیتا ہوں پورا نہیں کرتا، مجھے یہ سیکھنا پڑے گا، میں ذرا سے فائدے کے لیے یہ نقصان کے ڈر سے جھوٹ بول دیتا ہوں، مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالنا سیکھنا پڑے گا، کوئی مشکل چیز نہیں۔ پرابلم سارا یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے اندر جھانک کر دیکھتے ہی نہیں، اپنی کمیوں کو فائنڈ آؤٹ ہی نہیں کرتے، اور کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتے، سیریس فیصلہ کہ یہ چیز مجھے اپنے اندر سے دور کرنی ہے اور یہ چیز مجھے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ میرا ایک مشورہ تو یہ ہے کہ جہاں آپ سب چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں اپنے ایمان کو، اپنی نمازوں کو، اپنے اخلاق کو، ہر چیز کو بھی ضرور بہتر بنائیے۔ اسلام کو، پورے اسلام کو سمجھ کر اپنی اور اپنی فیملی کی زندگی میں لائیے۔ اسلام بہت تھوڑا سا ہماری زندگی میں ہے، ابھی بہت سا حصہ ابھی ہم مس کر رہے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اپنے ملکوں میں، ان شہروں میں مدرسے بنائے اور بچے اپنے اسکول میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ مدرسہ میں بھی پڑھتے ہیں، مکتب میں بھی پڑھتے ہیں، بہت خوشی کی بات۔ امید ہے کہ آپ نے اپنی بچیوں کے لیے بھی یہی انتظام کیا ہوگا، اور بچوں اور بچیوں کی اچھی تربیت ضرور کیجیے،
آج کل کی جو لائف اسٹائل ہے اس میں پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ بیٹھتے نہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا، اور ایک گیپ رہتا ہے بچوں اور پیرنٹس کے درمیان۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں بیان کے بجائے مشورے دوں گا۔ آپ اگر بیان سننے آئے ہوں گے تو مایوس ہو رہے ہوں گے۔ بیان امت میں بہت ہوتے ہیں، کوئی گھر کا بڑا اپنے گھر میں بیان کرتا ہے؟ آپ نے اپنی بیوی کے سامنے بیان شروع کیا تو پھر خیریت نہیں، کھانا بھی نہیں ملے گا۔ مسلمانوں میں بیان کا رواج بہت بڑھ گیا ہے، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا۔ پریکٹیکل باتیں کرنے کا رواج کم ہو گیا، ٹو دا پوائنٹ باتیں کرنا اور بیماریاں بتانا، ان کی دوا بتانا، اس کا رواج کم ہو گیا ہے۔ اس کے بجائے ایسا بیان سننے میں مزہ آتا ہے جس کے کسی حصے پر عمل کرنا ہی نہیں، قصے سننے ہیں، تیسرے چوتھے پانچویں آسمان کی سیر کرنی ہے، تھوڑا سا رو لینا ہے تو ختم۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی کو بیماری ہو جائے تو وہ ڈاکٹر کو بلائے اور کہے ایک بیان کر دیجیے؟ اس لیے میں اس انداز سے بات کر رہا ہوں، اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ بیٹھیے اور وقت دیجیے اور ان کو بنائیے کچھ اچھا مسلمان، اچھا انسان۔ ان کے ساتھ بیٹھیے، ان سے پیار محبت کے ساتھ دوستانہ اور فرینڈلی انداز سے ان کے اندر صفات پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ واقعات سنائیے، ان کو قصے سنائیے۔ صرف مدرسے میں نہیں ہونا چاہیے، گھر گھر ہونا چاہیے۔ بہت زبردست موقع آپ کو ملا ہوا ہے اس ملک میں، کہیں وہ چھن نہ جائے۔ میں اب تیسری بات کہہ رہا ہوں، اللہ کرے میری یہ بات پورے ساؤتھ افریقہ کے مسلمانوں تک پہنچے اور پورے افریقن کانٹیننٹ کے مسلمانوں تک پہنچے۔ میں جب بھی آتا ہوں جب بہت کچھ چیزوں کا احساس ہوتا ہے، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنی کمیونٹی کو پھلتا پھولتا، اچھی چیزیں کھاتا، اچھے مکانوں میں رہتا، اچھی سواریوں میں سوار ہوتے ہوئے دیکھ کر کون خوش نہیں ہوگا؟ دل خوش ہو جاتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، اور چپ کے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ نظر بس سے بچا، اللہ ان سب کی جان و مال میں، کاروبار میں، بچوں میں، مکانوں میں برکت نصیب ہو۔ لیکن میں ایک بات کہوں، اصل بات میں وہی کہنا چاہتا ہوں، مجھے اس کے ساتھ ساتھ بہت سخت ڈر لگتا ہے کہ یہ چین، سکون، امن و اطمینان اور یہ اچھی اچھی غذائیں کتنی دن کی مہمان ہیں۔ ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو سمجھیے۔ اگر ہم نے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اپنی ملکیت سمجھنے کے بجائے اللہ کی طرف سے ایک امانت سمجھا اور یہ سمجھا کہ اس میں سے ایک حصہ مجھے اپنے اوپر خرچ کرنا ہے، اپنی فیملی پر خرچ کرنا ہے، اور ایک اچھا حصہ وہ مجھے ان لوگوں پر خرچ کرنا ہے جن کو اللہ نے ڈائریکٹلی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو برابر برابر دیتا، کسی کو غریب نہ رکھتا۔ کیوں بھائی اللہ ہمیں یہ قدرت تھی کہ نہیں؟ پھر یہ اللہ نے کیوں کیا ایسا کہ کچھ کو زیادہ دے دیا، کچھ کو کم؟ یہ تو ایک طرح کا ظلم ہے معاذ اللہ۔ اور جن کو کم ملتا ہے
جو غریب ہوتے ہیں، جو پور اور ہیو ناٹس ہوتے ہیں، ان کے دل میں امیروں سے نفرت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ امیروں سے حسد آتا ہے، جلسی آتی ہے، اور ان کے دل میں جی چاہتا ہے کہ سب چھین لیں۔ یہ نیچرل بات ہے انسانوں کے اندر، جن کو کم ملتا ہے ان کو امیروں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اور امیروں کے دل میں جن کو اللہ نے کچھ زیادہ دیا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ کیا اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ سب کو برابر خراب دے دیتا؟ لیکن اللہ نے بڑی حکمت سے کچھ کو زیادہ دیا، کچھ کو کم دیا۔ جن کو زیادہ دیا اس لیے دیا ان کو، یہ بات غور سے سننا، صرف اس لیے دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں یہ بات کہ میں نے کچھ بندوں تک پہنچانے کے لیے ان کو زیادہ دیا ہے، وہ ان کا نہیں ہے مال، وہ ان کی پورا مال ان کی ملکیت نہیں ہے جیسے چاہے کہیں، اس میں سے ایک حصہ ان کی ملکیت ہے ہی نہیں، ان کو ڈھونڈنا پڑے گا ان کو جن کی ملکیت ہے وہ، اور ان تک پہنچانا پڑے گا۔ میری بات دھیان سے سننا، یہ اسلامی شریعت کا بنیادی حکم ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کے چہروں سے کہ یہ سن کر بہت پریشانی ہو رہی کہ بھائی ہم تو زکوٰۃ تو نکال دیتے ہیں نا، باقی کیا ہے؟ زکوٰۃ تو ہم نکالتے ہیں، آتے ہیں رمضان میں لوگ ہم کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، باقی کیا ہے؟ باقی سب ہمارا ہے۔ کیوں بھائی یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں کے لوگ سچ بولتے ہیں کہ نہیں؟ میں چپ رہوں گا، انتظار کروں گا، میری بات کے جواب دوں۔ آپ یہی سوچ رہے ہو کہ نہیں سوچ رہے ہو؟ دیکھو چور پکڑا نا میں نے، یہ کیا حضرت کہہ رہے ہیں بھائی مجھے زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ یہی بہت بنیادی غلط فہمی ہے۔ ہم یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ زکوٰۃ ہی فرض ہے، باقی تو کچھ فرض نہیں۔ کیوں بھائی یہ سمجھے ہوئے تھے؟ میں علماء سے بھی پوچھتا ہوں، گڑبڑ یہاں بھی ہے۔ فرض الگ چیز ہے، رکن الگ چیز ہے، اس کو سمجھیں۔ اگر کسی مسلمان سے پوچھا جائے اسلام میں کتنے فرائض ہیں، کیا جواب دیجیے گا؟ بولو نا، یہ کوئی وہ بیان تقریر نہیں ہے، فرینڈلی گفتگو ہے۔ میں سارے تکلفات توڑ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ حضرت نہیں ہوں، آپ ہی میں کا ایک فرد ہو سکتا ہے جنت میں جانے کے لیے میں آپ کی سفارش کا محتاج بنوں۔ کتنے فرض ہیں اسلام میں؟ اچھا، والدین کی خدمت فرض نہیں ہے؟ سچ بولنا فرض نہیں ہے؟ حیا فرض نہیں ہے؟ پردہ فرض نہیں ہے؟ وعدہ پورا کرنا فرض نہیں ہے؟ کیوں بھائی بولو، یہاں کی شریعت کچھ اور ہے۔ ماں باپ کو خدمت کرنا فرض نہیں ہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ پیار اور محبت کا سلوک کرنا فرض نہیں ہے؟ بچوں کو حلال کمائی سے پالنا فرض نہیں؟ یہ کیا غلط فہمی امت میں پیدا ہو گئی ہے کہ فرض جو ہے وہ صرف 4 اور 5۔ بہت فرق ہے لوگوں، رکن ہونا الگ چیز ہے اور فرائض لمبی لسٹ ہے اس کی۔ اور میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ساری دنیا کے علماء تک یہ بات پہنچا دو کہ اپنے علاقے کے غریبوں کا مجموعی طور پر خیال رکھنا فرض ہے، اور صرف زکوٰۃ سے کام نہیں چلے گا۔ محدثین نے تمام حدیث کی کتابوں میں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب ما جاء فی ان فی المال حقا سوى الزکاۃ، کہ اس باب میں وہ حدیثیں بیان کی جائیں گی جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے کہ صرف زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کا حق ادا نہیں ہوگا۔
یہ غلط فہمی پوری امت میں شیطان نے اتنی ڈال دی ہے کہ اللہ کی پتہ. اپنی بیٹی کی شادی پر 1 ملین خرچ کر دینا، جب اس پر کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ تو زیادہ ہو گیا، کہیں یہ تو اپنا فرض ہے، میری اپنی بیٹی کی شادی ہے. سبحان اللہ. میں سنا ہوں فرض کیا ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں عید کا دن تھا اور آپ عید کی نماز پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے تیار ہو کر نکلے، اور آپ عید کی نماز مسجد میں نہیں پڑھتے تھے. ایک میدان تھا جس میں آپ عید کی نماز پڑھاتے تھے. تو تیار ہو کر گھر سے آپ نکلے اور دونوں نواسے آپ کے ساتھ تھے، سیدنا حسن اور سیدنا حسین. یہ بھی ایک سنت ہے کہ چاہے جتنے بڑے آپ حضرت ہوں، عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو اپنے پوتوں، اپنے نواسوں، اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر جائیں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتے تھے کہ بچوں کو لے آؤ، میں تو بہت بڑا حضرت ہوں؟ ہمارے یہاں جو بزرگ بن جاتا ہے وہ سب کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتا. جی حضور دونوں انگلیاں پکڑے ہوئے دونوں طرف اپنے نواسوں کو لے جا رہے تھے. اب کیا دن تھا وہ. دونوں طرف سینکڑوں اور ہزاروں لوگ پہلے سے انتظار میں کھڑے تھے راستے میں. دور دور سے آئے ہوئے لوگ، قبیلوں سے آئے ہوئے لوگ کہ آج قریب سے دیکھ لیں اللہ کے رسول کے حسین چہرے کو. آپ عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے کہ آپ کی نظر پڑی کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، اور انہی بچوں کے بیچ میں کنارے پر بیٹھا ہوا ایک اور بچہ ہے جو کھیل میں شریک نہیں ہے. کپڑے بھی میلے کچیلے ہیں اور بالکل چہرے سے اداس غمگین لگ رہا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی غمگین انسان حضور کو نظر آئے اور آپ اس کے پاس سے یوں ہی گزر جائیں. یہ ناممکن تھا. چنانچہ آپ اس بچے کے پاس گئے اور اس بچے سے آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم ایسے بیٹھے ہو، خوش نہیں لگتے، کھیل بھی نہیں رہے ہو، کپڑے بھی تمہارے بدلے نہیں گئے، آج تو عید کا دن ہے. تو بچے نے اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اللہ کے رسول، میں یتیم ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور میری ماں نے میرے باپ کے انتقال کے بعد دوسری شادی کر لی. اب نہ میرا باپ ہے نہ ماں. کون مجھے کپڑے پہنائے گا، کون مجھے نہلائے گا، کون میرے کپڑے لائے گا. حضور گھٹنے کے بل بیٹھ گئے اور اس بچے سے کہا، بیٹا تم مجھے آج سے اپنا باپ مان لو گے، باپ بنا لو گے؟ تو بچے کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، ہمارے خوشی سے حضور کی ٹانگوں سے لپٹ گیا. کیا فرما رہے ہیں آپ مجھے اپنا بیٹا بنا لیں گے؟ حضور نے فرمایا، ہاں بیٹا، میں ابھی تم کو اپنا بیٹا بنانے کو تیار ہوں. بس وہ بچے نکلیں گے، بس میں خوش ہو گیا. حضور اٹھے اور بجائے عیدگاہ کی طرف آگے بڑھنے کے واپس اپنے گھر کی طرف گئے. گھر میں گئے، گھر کی عورتوں سے حضور نے فرمایا کہ دیکھو اس بچے کو ذرا نہلاؤ دھلاؤ، اس کے کپڑے بدلو. حسن اور حسین میں سے جس کے بھی کپڑے اس کے بدن پر فٹ آ جائیں وہ کپڑے اس کو پہناؤ. میں انتظار میں بیٹھا ہوں. میں سوچتا ہوں کیا نصیب تھا اس بچے کا
جس کا انتظار کر رہے ہیں امام الانبیاء سید الرسل۔ تیار ہو کر بچہ اندر سے نکلا، اب حضور پھر عیدگاہ کی طرف چلے، مگر عجیب انداز سے، نئے انداز سے، کہ دونوں نمازیں تو پہلے کی طرح پیدل چل رہے تھے، لیکن یہ خوش نصیب بچہ اللہ کے رسول کے مبارک کندھوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اور جب یہ حضور پھر ایک مرتبہ گزرے اسی جگہ سے جہاں بچے کھیل رہے تھے، تو اب اس بچے نے اپنے دوستوں کو پکار کر کہا کہ دیکھو مجھے، کیا دنیا میں آسمان کی آنکھوں کے نیچے مجھ سے زیادہ خوش نصیب بیٹا آج کوئی ہے؟ مجھے کیسا باپ ملا ہے؟ یہ غریبوں کا حال پوچھنا، ان کو خوش کرنا، ان کی ضروریات کا پورا کرنا، میں شرمندگی کے ساتھ کہتا ہوں امت مسلمہ اسلام کے اس حصے کو اکثر بھول چکی ہے۔ اور بڑی امید کے ساتھ آج آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ جانے کیوں، میں تو پہلی بار آیا ہوں، لیکن مجھے آپ سے کچھ اچھی امیدیں قائم ہوئی ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ یہاں کے علماء کی قیادت میں، ان کی نگرانی میں اس کام کو اور آگے بڑھائے۔ آپ کرتے ہوں گے، انڈیویجول انداز سے کرتے ہوں گے، اس کو اور آگے بڑھائے کہ آپ یہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے، جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں، وہ چاہے مسلم ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، آپ اپنے مال کا ایک حصہ ان پر بھی خرچ کریں، اس کو اسلام کا لازمی حصہ سمجھیں، اور آرگنائز طور پر اگر یہ کام ہو، علماء کی نگرانی میں ہو، تو بہت برکت ہوتی ہے، بہت برکت ہوتی ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے میں کتنی برکت ڈالتا ہے اور اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔